جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ جناب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ یارو، بوسنیا ایک آوارہ گرد کی نظر سے سفرنامہ جاری ہے جی، اور آج ہم انشاءاللہ اس کی کریں گے 10ویں قسط کے بعد اس کا جو بوسنیا کا جو سفرنامے کا آغاز ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ہم نے 9ویں قسط ختم کی تھی جی، نویں قسط ہم نے ختم کی تھی۔ آرمین جو یہ ایران کے شاہ خمینی کا بڑا مدعا اور احمدی نژاد وغیرہ پہ ہم نے بات کی تھی۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ 9ویں قسط کا آخری جملہ تھا کہ آرمین کی معلومات سن کے ہماری دلچسپی اور بھی بڑھ گئی، کافی ختم ہو چکی تھی۔ کافی سے مطلب کافی۔ بوسنیا میں کافی کو کافا بولتے ہیں۔ تو یہ وہ ہماری ٹائپ وہ دودھ والی کافی نہیں ہے، یہ بڑی تیز، سخت اور بڑی شارپ اور بڑی سٹرونگ قسم کی یہ کافی ہے جی۔ تو اس کو کافا بولتے ہیں۔ اس کا پینے کا انداز یہ چھوٹی چھوٹی، جیسے وہ عربی لوگ چسکیاں لے کے پیتے ہیں، اس انداز میں یہ پی جاتی ہے جی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے جو کہ آگے جا کے میں نے بتایا ہوا، لیکن میں آپ کو یہاں پہ بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کافی کی ایک کیتلی ہوتی ہے، اس کیتلی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کپس ہوتے ہیں، اور ان کپس میں یہ تھوڑی تھوڑی چسکیاں ڈال کے پیتے ہیں، اور چسکیوں سے پہلے کیونکہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے، ایک چینی کی شوگر کیوب اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، بس سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، جیسے ہمارے وہ جو پٹھان بھائی ہیں وہ نسوار رکھ لیتے ہیں، وہ چلتی رہتی ہے، اسی طرح اس شوگر کیوب کو رکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ چسکی لیتے ہیں۔ اور اس شوگر کیوب سے یہ ہوتا ہے، جب وہ چسکی لینے سے جو کافا ہے اس کا جب گھون اندر جاتا ہے تو وہ شوگر کو ٹچ ہو کے جاتا ہے، تو اس کی جو ترشی ہے وہ اتنی ترش نہیں رہتی، اتنی سٹرونگ نہیں رہتی، تو اس میں تھوڑی سی ذرا مٹھاس آ جاتی ہے۔ تو کافی کپ کی ختم ہو چکی تھی جی، کافا کپ کا ختم ہو چکا تھا۔ ہم نے پیالی ایک طرف رکھ کے ایک سگار سلگا کر آرمین کو دیا اور ایک اپنے لیے سلگا لیا۔ اچھا یارو، بات یار یہ ہے کہ یہاں پہ آپ سے معذرت ہے، میں کوئی سوٹے لگانے والا نہیں ہوں، اور لیکن کبھی کبھی منہ سے دھواں نکالنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ لکھنے کا مقصد شاید مناسب ہوتا اگر میں نہ لکھتا، لیکن وہ ایک لے میں لکھ رہا تھا۔ یہ جیسے یہ ملاقات میری آرمین کے ساتھ ختم ہوئی تو میں اپنے بیڈ پہ جانے سے پہلے اس کو میں نے سونے سے پہلے اس کو لکھ لیا۔ تو جو سین ہوا وہاں پہ، جیسے میوزک آپ کو بتایا، اس طرح سگار کا بھی ایک سین تھا، تو وہ ہاں، لیکن جو آرمین ہے وہ تھوڑا سا سوٹے باز تھا، اور میں جب وہاں پہ ہم کافی پی رہے تھے تو وہ ساتھ ساتھ اس کے سوٹے چل رہے تھے، اور عام ہے وہاں پہ، لوگ عام پیتے ہیں، عورتیں بھی پی لیتی ہیں۔ تو جب میں نے دیکھا یار یہ تو کوئی اپنا ہی ٹائپ بشندہ ہے، تو میں نے اس کو پھر میرے پاس کوئی سستے سے کنگ ایڈورڈز کے سگار کچھ پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یار تو ایک اس نے پی لیا، ایک میں نے پی لیا، تو آپ نے اس کا بہت زیادہ برا نہیں منانا، کبھی کبھی تو یار چھوٹ ملنی چاہیے، اسکیپ کتارسس کرنے میں آسانی ہوتی ہے اپنا۔ آرمین کی پیدائش جنگ کے دوران ہوئی، اس کے باوجود اس کی اتنی گہری معلومات یوگوسلاویہ کی خانہ جنگی اور مسلمانوں کو درپیش دیگر مسائل کے بارے میں ہمارے لیے حیران کن تھیں۔ آرمین آج کل کے درپیش مسلمان دنیا کے مسائل کی ذمہ داری عرب ملکوں پر ڈالتے ہیں کہ دنیا کے چند امیر ترین ملکوں میں ہونے کے باوجود اپنی عیاشی کی وجہ سے دنیا کے مسلمانوں کو ناکام کرنے میں یہ عرب ریاستیں کیوں آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنے سے کتراتی ہیں۔ ہم ان کی بات کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ ہم سے مراد آپ کا یہ آوارہ گرد دوست۔ مسلمانوں کے مسائل اسی وقت شروع ہو گئے تھے جب سلطنت عثمانیہ 1918 میں ختم ہوئی۔
ایک بہت بڑی سلطنت رقبے اور شان و شوکت کے اعتبار سے ختم ہو کر چھوٹے چھوٹے بے شمار ملکوں میں تبدیل ہو گئی یا کر دی گئی. یہ کر دی گئی بڑا امپورٹنٹ جملہ، اس پہ میں تھوڑی سی آپ کو یہ ختم کر کے میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا بتاتا ہوں جی. اب وہی طاقتیں ان مزید ملکوں کو چھوٹا کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور افسوس حکمران طبقہ کل حکمرانی کے نشے میں سو رہا تھا اور آج دولت کے نشے میں. دوستو، ایک بات جس نے ہمیں ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا وہ یہ کہ آرمین مذہب پر بات کرتے ہوئے بالکل جذباتی ہو جاتا ہے، بالکل ہمارے روایتی مولویوں کی طرح، اور اس کا لہجہ بھی سخت ہو جاتا ہے. آرمین بھی مذہب کو بہت اہمیت دیتا ہے اور وہ بھی شریعت کا قانون نافذ کرنے کے حق میں ہے. آرمین سرائیوو کی لوکل گورنمنٹ سے بہت ہی نالا ہے کہ گورنمنٹ کو مساجد کے آس پاس شراب خانوں کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ رات کو جب اذان کی آواز آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ شراب خانوں سے موسیقی پر تھرکتے ناچ گانوں میں مصروف لڑکے لڑکیوں کے شور شرابے آتی ہیں، حالانکہ یہاں مسلمانوں کی آبادی کی اکثریت ہے. یہ بھی جو یہ بات کی ہے کہ مساجد بھی ایک طرف اور شراب خانے بھی اور ناچ گانا بھی اور ڈنگ بڑنگ بھی ایک طرف، اس پہ یہ بڑا کمپلیکس تھوڑا سا سبجیکٹ ہے. اس پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا یہ اس کو ختم کرنے کے بعد، چیپٹر کو ختم کرنے کے بعد مسلمانوں کے مسائل سے ہوتے ہوئے بوسنیا کے اپنے مسائل تک جا پہنچی. آرمین کے مطابق دیگر بوسنیاک مطلب لوکل مسلمان جن سے ہم نے اب تک بات کی، ان سب کی متفقہ رائے میں جب تک بوسنیا کا مکمل کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں آ جاتا، 1992 والی خانہ جنگی والی صورت ابھی بھی موجود ہے اور کسی بھی وقت خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ مسئلے کی جڑ ابھی تک جوں کی توں ہے. اس ملک کو تو مغربی طاقتوں نے توڑ دیا لیکن مسئلے کا حل نہیں نکلا. بالکل اسی طرح جیسے پاکستان ہندوستان میں مسئلہ کشمیر فساد کی جڑ بنا ہوا ہے. مغربی طاقتوں کا یہ وتیرہ ہے، جہاں بھی در اندازی کرتی ہیں مسئلے کے نام پر مزید مسائل پیدا کر دیتی ہیں، اور یہی یوگسلاویہ کے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا. ان کو ایک علیحدہ ملک دے کر مزید آئسولیٹ کر دیا گیا، اور ستم ظریفی ان بیچارے مسلمانوں کو اپنے ہی ملک میں مکمل کنٹرول دینے کی بجائے صرف پارلیمنٹ میں شراکت داری دی گئی، نہ کھل کے جی سکیں نہ مر سکیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اپنا ملک ہونے کے باوجود یہاں کے مسلمان اپنی آئندہ نسل کے بارے میں بہت زیادہ پر امید نہیں ہیں، اور 1992 والی خانہ جنگی کا خطرہ ہر وقت ان کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے. رات کے 3 بج رہے ہیں، سگار کپ کا ختم ہو چکا اور کانوں میں اذان فجر کی آواز سنائی دے رہی ہے. آرمین نے ہماری آنکھوں میں نیند کے لال ڈورے دیکھ کر مسکرا کر کہا، محمد میرا خیال ہے اب آپ کو سو جانا چاہیے. ہم نے اپنا قلمدان اٹھایا، بڑی گرم جوشی سے ان کی کافی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بستر نمبر 6 پر لیٹنے چلے گئے. اچھا جی، یہاں پہ یہ چیپٹر جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے. یہ ہماری یہاں پہ 10ویں جو قسط ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو جی ڈیو ہے جو میں نے آپ کو کہی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو مزید چھوٹی ریاستوں میں تبدیل کر دیا گیا. یارو بہت بڑا المیہ جو پچھلی صدی میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا. مسئلہ کشمیر بھی ہے، مسئلہ فلسطین بھی ہے، بوسنیا بھی ہے، لیکن جو سب سے بڑا جو پن پوائنٹڈ جو مسئلہ ہوا جس کے بعد یہ سارے مسائل اسی کی وجہ سے ہوئے، وہ یہ کہ سلطنت عثمانیہ اوٹومن امپائر تقریباً 700 سال دنیا کے 1/3 پہ حکومت کرنے کے بعد ختم ہو گئی. مسلمان ایک بہت بڑے یونٹ سے محروم ہو گئے یا کر دیے گئے. اس وقت دنیا میں صرف 2 ہی رقبے کے لحاظ سے امپائرس تھیں. ایک فرام دی ایسٹ مسلمانوں کی جس کو اوٹومن امپائر، جس کا دارالخلافہ استنبول، اور دوسری طرف سے تھی آسٹرو ہنگیرین امپائر جو کہ ویسٹ کی طرف سے آتی تھی. اور یہ دونوں
یہ یوگوسلاویا کے علاقے میں، بوسنیا کے سرائیوو کے علاقے میں آ کے ختم آپس میں یہ ملتی تھیں. تو ڈیسائیڈڈ یہ ہوا جی، جو غیر مسلم طاقتیں تھیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا یار 700 سال تو دنیا دے قابض ہوئے پے نے، انہوں نے لمحہ پاؤ. تو مسلمانوں کو لمحہ پانے کے لیے پہلی جنگ عظیم ہوئی، اور اس جنگ عظیم کا مقصد یہ تھا جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی جانی نقصان ہو جائے، جس ویسٹرن امپائر ختم ہوتی ہے ہو جائے، ملک فارغ ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن جو یہ مسلمانوں کی امپائر ہے، اوٹومن امپائر، اینو فارغ کرنا ہے. اور ایسے ہی ہوا. جو ڈیکیڈنس تھی اوٹومنز امپائر کی، وہ پچھلے کچھ 50-60-100 سال سے شروع ہو گئی ہوئی تھی. وہی حساب بالکل جو بر صغیر میں مغلوں کے ساتھ ہوا کہ اینڈ پہ آ کے عیاشیاں چپا گئے، عیاشی اور بس عیش و عشرت. اور آج کل یہی حالت ہمارے عرب برادر ملکوں کی ہے. تو خیر نتیجہ یہ نکلا جی اس جنگ کا، پہلی جنگ عظیم کے ساتھ، جنگ عظیم کے بعد اوٹومن امپائر بھی فارغ ہو گئی، اور آسٹرو ہنگیرین امپائر بھی قیمت چکا کے وہ بھی فارغ ہو گئی، اس کو بھی ختم کر دیا. اس کے بعد یہ جرمنی اور آسٹریا اور یہ سارے ملک اس کے بعد یہ یورپ میں وجود میں آئے ہیں. اور مسلمانوں کے علاقوں میں یہ سعودی عرب، دبئی شبئی، قطر شطر، یہ اردن، شام، یہ سارے اس کے بعد میں آئے ہیں. اس کے بعد جو قیادت ہے وہ کسی ایک سینٹرلائزڈ قیادت نہیں رہی مسلمانوں کے پاس. وہ سینٹرل تو یونٹ تو ختم ہو گیا نا. تو اب یہ ہوا کہ سعودی عرب بادشاہ بن گیا، کیونکہ حجاز وہاں پہ ہے اور پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی. تو کافی حد تک اس نے بس وہ چیریٹی کی حد تک ہو رہا. وہ بس لوگوں کو، مسلمان غریب ملکوں کو بجائے اکٹھا کر کے ایک یونٹ بنانے کے بجائے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو اوپر برتر سمجھا، اور باقی کو سب چھوٹی بہت چیریٹی، اور جیسے ہمیں آج کل کبھی ہمیں وہ تیل کی ہڈی پھینک دیتے ہیں، کبھی ہمیں کچھ امداد کی پھینک دیتے ہیں. تو یہی سین وہ چل رہا ہے. تو وہ یونٹ ہو نہیں سکا. اس کے بعد سے سارے یہ مسئلے مسائل ہوئے ہیں. اور یہ بات آرمین کو معلوم ہے، اور جو کہ میرے لیے بڑی حیران کن ہے کہ یار اس کی تو پیدائش ہی 92-93 میں ہوئی ہے. یہ تو ہے ہی جنگ کے دوران یہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس کو یہ باتیں کیسے پتہ ہیں. تو لیکن بہرحال خیر ویل اینڈ گڈ. تو دوسری بات جو میں نے آپ کو یہ بتانی تھی جی، ہاں وہ شراب خانے اور مسجدیں. یار ہے تو یہ اسلامی ملک، لیکن ایک زیادتی یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ادھر یوگوسلاویا کے مسلمانوں کے ساتھ ہوئی، وہ سب سے بڑی جو وہی ایگزیکٹ سیم سینیریو ہے یار، کشمیر والا. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں جب پاکستان ہم نے لیا یا ہمیں دیا گیا وٹ ایور، تو اس میں ہمیں مکمل آزادی، جو ہماری جو باؤنڈری ہے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بون آف کنٹینشن کشمیر کو رکھ دیا برطانیہ نے، لیکن جو علاقہ ہمیں ملا ہمیں اس کے اندر پوری آزادی تھی. لیکن اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ برطانیہ اس وقت کافی کمزور ہو چکا تھا، دوسرے جنگ عظیم کے بعد کافی لہو لہان تھا اور کمزور تھا، تو اس نے اپنی جان چھڑائی. لیکن جب یہ بوسنیا کا مسئلہ ہوا، تب یہ دیز ویسٹرن جو یہ مغربی طاقتیں ہیں یہ بڑے اسٹرانگ تھیں، تو یہ اپنے بلبوتے پہ، یہ اپنی ٹرمز پہ یہ کھیلتی تھیں. تو انہوں نے واردات یہ ڈالی، جو کروش تھے جو کہ کیتھلکس تھے، ان کو سارا جو یوگوسلاویا کا ساحلی علاقہ ہے، اور بڑا عجیب سا اس کا نقشہ ہے، کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. وہ لگتا ہے کہ یار وہ صاف بدنیتی نظر آتی ہے. وہ ساری ساحلی پٹی، وہ ساری، اس کے پاس ڈیپتھ نہیں ہے، کروشیا کے پاس ڈیپتھ نہیں ہے اپنی کنٹری کی، اس کے پاس لمبائی ہے، بس وہ ایک لائن پہ ہے. وہ اس کو ساری بیچ جو ہے ساحلی علاقہ وہ اس کو دے دیا پانی والا. دوسری طرف سربوں کو سربیا بنا دیا، اور بیچ میں مسلمانوں کا بوسنیا بنا دیا. دونوں طرف سے جن کے ہاتھوں مسلمانوں کا وہاں پہ قتل عام ہوا ہے، انہی کے درمیان میں پھر سینڈوچ بنا دیا. اور اس پہ زیادتی ایک یہ بھی ہوئی، اس پہ مکمل اختیار بھی نہیں دیا. اب وہاں کا بڑا کچھ بندر بانٹ والا حساب ہے کہ وہ تینوں گروپس کو وہاں پہ نمائندگی دی گئی ہے. کوئی اگر صدر مسلمان ہوگا تو وزیر اعظم کروش ہوگا، تو اس کا کوئی
فلانا کوئی ٹاپ ڈاگ جو ہے وہ سرب ہوگا، کچھ اس طرح کا سین ہے. تو پارلیمنٹ میں مسلمان جہاں تک اپنی بات بیچارے منوا سکتے ہیں منوا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ حلال کی وہاں پہ حلال فوڈ وہاں پہ ہے. اور یہ بات مجھے ایک وہاں پہ خاتون جو ہیں جن سے میرا رابطہ ایک دوست کے حوالے سے ہوا، وہ اگلا چیپٹر جو 11ویں قسط ہے وہ اس ملاقات کے بارے میں. اور اس خاتون سے ملنے تک پہلے 3-4 دن تو میں ویسے ہی وہ یہ ڈبل روٹی اور باہر سے کچھ ویجیٹیرین سینڈوچ لے کے کھاتا رہا کہ یار پتہ نہیں یہاں پہ تو شراب بڑی عام مل رہی ہے. مسجدوں والی گلی میں شراب کے پبز ہیں، شراب خانے ہیں، تو یہاں پہ کھانا کیا حلال ملے گا. لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں، بوسنیا میں الحمدللہ کھانا جو ہے وہ مکمل حلال ہے. اب یہ بات مسلمان منوا سکتے تھے، وہ منوا لی. اب وہ شراب کی نہیں منوا سکے، تو وہ سارے گروپس کو انہوں نے سم ہاؤ انٹیکٹ خوش رکھا ہوا ہے. اینڈ the harmony kind of still exist but how long you never know. تو یہ باتیں جناب یہ بیچارے بوسنیا کی جو ہے سیاسی سٹرکچر، یہ اس کی داستان ہے. کچھ بڑا عجیب سا ہے کہ ایک ہی ملک کے جناب وہ 1 2 3 جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تینوں گروپس میں ہے کہ نہ یہ کھل کے کوئی بھی فیصلہ کر نہ سکے. کروش جو ہیں وہ اپنے ملک میں بالکل آزاد ہیں، سربس اپنے ملک میں بالکل آزاد ہیں، لیکن مسلمانوں کو اپنی جو پارلیمنٹ ہے وہ اس میں شراکت داری ان کو کرنی پڑ گئی ہے. بس یہی وہاں کا ہے جی. اچھا اگلی جو ہے جی اگلا چیپٹر اس میں جو 11ویں قسط میں ہم کریں گے یہ ہے جی احسن قیوم اور سلمیٰ ملی. یہ بڑا مزیدار ٹاپک ہے جی، بڑا زبردست، یہ بڑا زبردست کریکٹر ہے جی سلمیٰ ملی. اچھا یہ سلمیٰ ملی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سلمیٰ ملی کہ سلمیٰ مجھے ملی، یہ ملی اس کے نام کا شارٹ ہے. اس کا نام کچھ تھا سلمیٰ ملاکووچ، if I'm not quite wrong، سلمیٰ ملاکووچ something like that. تو ان شارٹ اس نے وہ اپنے آپ کو سلمیٰ ملی وہ ٹائپ کرتی ہے، اور اس نے مجھے انٹروڈیوس بھی سلمیٰ ملی کے نام سے ہی کروایا. وہ تو پھر دوسری ملاقات جب اس کے بعد جب میں دوسری دفعہ بوسنیا گیا ہوں تب اس سے جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو تب اس نے مجھے ایک ڈاکومنٹ دکھایا جس کے اوپر اس کا نام سلمیٰ ملاکووچ ٹائپ کچھ لکھا ہوا تھا. تو اکثر یہ کتاب چھپنے کے بعد جن دوستوں نے بڑی فونز آئے وہ کہتے ہیں سر یہ احسن قیوم تو ٹھیک ہے اور سلمیٰ ملی، لیکن آپ نے یہ سلمیٰ ملی مطلب کہ یہ آپ کو ملی تو اس لیے آپ نے سلمیٰ ملی. اور میں نے کہا نہیں بھائی یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے سلمیٰ ملاکووچ ٹائپ اس کا کچھ نام تھا، اس نے ان شارٹ ملی بتایا، تو اسی کے نام سے یہ وہ ہے جی احسن قیوم اور سلمیٰ ملی. یہ بھی ایک بڑی جناب بڑی مزیدار بڑی دلچسپ خاتون ہے. تو ان کے ساتھ اگلی ملاقات ہے. اب یہ سفر نامہ یہ چل رہا ہے جی، تو اس قسط کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی 11ویں قسط میں بوسنیا ایک آوارہ گرد کی نظر سے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.